کیا ہے تجزیہ کار میثم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ میثم صاحب جوائن کرنے کے لیے. اس وقت سچویشن جس جانب بڑھ رہی ہے تو آپ اس میں سمجھتے ہیں کہ کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے, بہتری نظر آ سکتی ہے معاملات جس طرف جا رہے ہیں؟ جی بالکل, بہت ہی خوشائند پیغام ہے پاکستان کی طرف سے یو ایس پریزیڈنٹ کو کہ وہ جو ڈیڈ لائن انہوں نے دی تھی اس میں 15 دن کی جو توسیع کی انہوں نے بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے پاکستان کے لیے کہ جس وقت یہ پورا خطہ جو ہے وہ آگ میں جل رہا تھا, تو پاکستان کا تاریخ میں جو نام آئے گا وہ آگ لگانے والوں میں سے نہیں ہوگا, آگ بجھانے والوں میں سے ہوگا. اور یہ جو ثالثی کا آنر, اتنے بڑے مدعے کو لے کے جو ثالثی کا آنر پاکستان کو اللہ پاک نے نصیب کیا ہے, یہ اس میں بہت انتھک محنت ہے ریاست پاکستان کے اداروں کی, افواج پاکستان کی, اس میں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی, اس میں ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں, ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر جو فورن منسٹر ہیں, بہت انتھک محنت ہے ان کی اس لیول پر پاکستان کو لے کے آنے کی کہ جس کے لیے پاکستان آج جو ہے وہ مشورہ دے رہا ہے یو ایس کو کہ آپ اپنی ڈیڈ لائن میں 15 دن کی توسیع کریں تاکہ معاملات کو کسی نہ کسی طریقے سے میز پر لایا جا سکے. اور اب دیکھیں, ایک بات یاد رکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی جنگیں ہوئی ہیں, اینڈ آف دا ڈے ان کا اختتام ایک میز پر ہوا ہے. اور اس دفعہ یہ بڑی خوشائند بات یہ ہے کہ وہ میز جو ہے وہ کسی اور ملک میں نہیں بلکہ ریاست پاکستان نے بچھا ہے, اور پاکستان انتہائی ایمانداری کے ساتھ اس اپنی ڈیوٹی کو نبھا رہا ہے, اور پاکستان ہر چند خطے میں امن کا خواہاں ہے. اور اب جو پاکستان نے پرائم منسٹر پاکستان نے جو ریکویسٹ کی ہے یو ایس پریزیڈنٹ کو کہ اس میں توسیع کریں, تو اس میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ذمہ دارانہ رویہ ایک نظر آنا چاہیے دونوں ریاستوں کی طرف سے, امریکہ کی طرف سے بھی اور ایران کی طرف سے بھی, اور اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے کیونکہ جنگ جو ہے وہ تباہی کا نام ہے, چاہے کسی طرف سے ہے. اور یہ جو ایک صہیونی سازش تھی اس خطے کو جنگ کے اندر لپیٹ کے اور پھر مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی, پاکستان کی اس کوشش نے اس ساری صہیونی سازش کو نہ صرف ناکام بنایا ہے بلکہ ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے. تو پوری اقوام عالم میں پاکستان کے اس کردار کو سراہا جا رہا ہے, اس کو پذیرائی مل رہی ہے, اور ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ, ہر گزرتی ہوئی صورتحال کے ساتھ پاکستان کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے. جہاں تک ایران کا تعلق ہے, ایران نے جو اپنی مائٹ, مت اور ورث اس جنگ میں شو کی ہے ایز اے نیشن, دور حاضر میں میرا خیال ہے اس کی مثال نہیں ملتی. دو نیوکلیئر اسٹیٹس یک لخت ایک ایسے ملک کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے جو پچھلے 50 سال سے سینکشنز میں جکڑا ہوا تھا, اکانومی کرش تھی, اور کوئی امپورٹ ایکسپورٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی, قوم بددل تھی. مگر اس جنگ نے اس قوم کے اندر ایک نئی اسپرٹ پھونک دی, اور ایک بکھری ہوئی موب کو انہوں نے دوبارہ ایک قوم میں جوڑ دیا اور ایک قوم بنا دیا. تو میں سمجھتا ہوں اگر اس وننگ نوٹ پہ ایران کو بھی ایک اچھا اس جنگ کا اختتام ملتا ہے, اور امریکہ جو کہ اب میں بلا تعامل اس کو ایکس سپر پاور کہہ سکتا ہوں, اگر اس ایکس سپر پاور کو ایک باعزت ایگزٹ ملتا ہے تو دونوں طرف جو ہے وہ اس معاملے کو جو ہے وہ خوش فہمی سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ معاملہ فہمی سے دیکھنا چاہیے, اور اس کے بعد اس وننگ نوٹ پہ ایران کو جو ہے وہ مذاکرات کی بیس پر آ جانا چاہیے. آپ سمجھتے کہ ایران کو وہ ضمانت ملے گی؟ اس پہ ہم مزید بات